السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت میں زیادہ وقت نہ لگے اس لیے یہ رکوع کے پہلی آیت کی تلاوت کی گئی۔ حالانکہ اس رکوع میں جو واقعہ ہیں، ایک مومن کا جس کا تعلق آل فرعون سے ہے۔ آل فرعون کہتے ہیں فرعون کے درباری کو، اس کے دربار میں رہنے والے کو، اور اس کی حکومت میں جو شریک تھا۔ سورہ مومن کا جو نام ہے وہ اسی مناسبت سے ہے کہ اس میں ایک یہ اسی مومن کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 صدیقین کا تذکرہ کیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس حدیث کو نقل کیا کہ 3 صدیق ایسے جو بہت مستند ہے، ان میں سے ایک صدیق تو سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں جس کا تذکرہ ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آیا شہر کے کنارے سے ایک دوڑتا ہوا آدمی۔ تو وہ بھی ایک صدیق ہے، اس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا۔ اور یہ دوسرا صدیق ہے جس کا تعلق فرعون کی حکومت سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے۔ مفسرین نے بھی اس کے نام کے تعلق سے کچھ باتیں لکھی ہے۔ 2 نام عام طور سے مفسرین لکھے ہیں کہ کسی نے لکھا کہ اس کا نام شمعان ہے اور کسی نے حزقیل لکھا ہے۔ شمعان ہو، حزقیل ہو یا اور کوئی نام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مرد مومن کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ جس نے حمایت حق کا فریضہ ادا کیا فرعون کے دربار میں، اور اس کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور تیسرے صدیق کا تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عمر صدیق کو کہ تیسرے جو صدیق ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر اشارے کے انداز میں، یہاں تو یہ 2 صدیقین کا تذکرہ ان کی صفات کے انداز میں ہے۔ ایک ہے رجلون سورہ یاسین میں، اور دوسرے یہ مومن آل فرعون۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کا تذکرہ کیا ہے، اور جنگ تبوک کے تذکرے میں جو کمزور اہل ایمان تھے، جو منافقین تھے، وہ جنگ میں جانے سے پہلے تو ہی برت رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بے نیازی کی اظہار کرتے ہوئے فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو فقد نصرہ اللہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جبکہ کافروں نے یعنی مشرک مکہ کے کافروں نے ان کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا،
یہ ہجرت کے سفر کی طرف اشارہ ہے۔ غار ثور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے جو 3 روز تک قیام کیا تھا، روح پوش اختیار کر لی تھی، تو اس سفر کی طرف اشارہ ہے۔ اذ ہما فی الغار، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے جبکہ وہ 2 میں کا دوسرا تھا۔ اذ ہما ثانی اثنین، 2 میں کا دوسرا، یہ 2 سے مراد ہے، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الا ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر صدیق نے جب ذرا بے چینی کا اظہار کیا کہ مشرکین کے کچھ لوگ تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے اور ان کے پیر تک انہیں نظر آ رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اب تو ہم کو دیکھ لیں گے، پکڑ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ یہ 3 ایسے صدیقین ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں، 2 صدیقین کی ایک طرح سے دعوت کا، ان کے کردار، طرز عمل کا تذکرہ، اور حضرت صدیق کا بھی جو تذکرہ ہے مختصر انداز میں لیکن بہت ہی جامع انداز میں، کہ جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ تو یہ جس شخص کا اس میں تذکرہ ہے، تو اس کے متعلق مفسرین نے بات بھی لکھی کہ یہ فرعون کے قریب کے رشتہ داروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ کسی نے کہا کہ چچازاد بھائی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرح سے شروع ہی سے ہمدرد تھا۔ سورہ قصص میں بھی تذکرہ ہے ایک شخص کا، اور اس میں اسی شخص کا تذکرہ ہے۔ سورہ قصص میں جس دور کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ایک طرح سے وہ نبوت سے پہلے کا دور ہے کہ فرعون کے دربار میں وہ پلے بڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل جائے، تو ایک قتل کا واقعہ پیش آ گیا۔ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا فرعونی شخص، مدد کے لیے پہنچے، اس کو گھوسا مارا تو اس کی موت ہو گئی، اور پھر اس کی اطلاع فرعون کے دربار میں ہوئی دوسرے دن۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک طرح سے فرعون نے، درباریوں نے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو وہ شخص وہاں سے وجا رجل من اقصى المدینہ، وہاں پر یہ اسی کا تذکرہ ہے کہ اور آیا دوڑتا ہوا ایک آدمی، اور موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا ان الملأ یأتمرونک، کہ تیرے متعلق جو سردار ہے ایک طرح سے قتل کا مشورہ کر رہے تھے، تو یہاں سے شہر سے نکل جا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ٹھکانہ عطا کیا تھا، وہ القیت علیک محبۃ منی، کہ میں نے تجھ پر محبت کو ڈال دیا۔ تو اس میں ایک تو یہ آسیہ کا ہاتھ تھا جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا۔ وہاں پر بھی جب بچے کو لایا گیا تو آسیہ کے الفاظ ہے کہ لا تقتلوہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ قتل پر بات ہو رہی تھی کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے اور اسرائیلی کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ غیر اسرائیلی کوئی اپنے بچے کو کیسے ڈالے گا، لیکن اسرائیلی بچے ذبح کیے جا رہے تھے تو ڈر سے کسی نے ڈال دیا۔ یہ تو بات تو بالکل واضح ہو گئی تھی سب پر کہ اسرائیلی کا بچہ ہو سکتا ہے، لیکن فرعون کی بیوی آڑے آ گئی۔ آڑے کیا ہے، اللہ نے استعمال کیا۔ جیسا ابلیس بہت سارے لوگوں کو استعمال کرتا ہے انسانوں میں سے اپنے کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو استعمال کرتا ہے اگرچہ وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ سب پر بھاری ہوتے ہیں۔ تو فرعون بھی بعد آ گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو وزیر تھا اس وقت فرعون کا درباری، وہ بھی آڑے آ گیا ہوں گا، شروع سے ہمدردی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اس موقع سے شہر سے نکل جانے کا مشورہ دیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے، اور لیکن اب یہاں پر اس کی جو ایک طرح سے حق کی حمایت کی جو دعوت ہے، وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، اور فرعون کو بھی انہوں نے دعوت دی
بنی اسرائیل کو منظم کیا، اور ایک طرف یہ دعوت آخری مرحلے میں تھی، اور فرعون اور اس کی جو حکومت تھی، اس کے جو وزیر تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ عَلَيْكُمْ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ پھر یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، یعنی آپ بیچ میں مت آؤ۔ یعنی ابھی تک جو ہے کہ کچھ جو لوگ بیچ میں آ رہے تھے کہ اس کا انجام کیسے ہوگا، ایک کشمکش برپا ہوگی، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ایک لاٹھی ہے وہ سانپ بن جاتی ہے، بہت سارے اندیشے تھے۔ لیکن اب فرعون نے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دو، اقتلوا موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کرنے والا ہوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلائے۔ یعنی اتنا ہٹ درم بھی اب ہو گیا تھا، بے خوف، وہ اپنے رب کو بلائے، میں ڈرتا ہوں ان یبدل دینکم، کہ تمہارا دین بدل دے گا۔ یعنی گویا کہ ایسے آثار ہو گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اب مصر میں غالب ہو جائے گی، بنی اسرائیل منظم ہو گئے تھے، اور اس کے اثرات خود فرعون کے ماننے والے جو تھے ان پر بھی پڑے ہوئے تھے، بہت سارے معجزات وہ دیکھ چکے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جب جس کی حکومت ہوتی ہے تو لوگ اس کی مخالفت سے ڈرتے ہیں، اور دوسرے کی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے اسے قبول نہیں کرتے۔ ہندوستان کا بھی دیکھ لیجئے نا، یہ ای ڈی کے زور پر، سی بی آئی کے زور پر، حالانکہ قتل کی بات تو نہیں ہے نا، صرف جیل میں ڈالے جانے کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ ڈرے ہوئے اور اس کی حمایت کرنے پر مجبور ہے، مودی کی اور بی جے پی کی۔ تو ایسے ہر دور میں ہوتا ہے، تو کچھ اس میں تھے، لیکن اب فرعون نے ایک طرح سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یعنی ہر دور میں اسلامی حکومت اور اللہ کی حکومت کو لوگوں نے فساد سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ فساد تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اپنے احکام کو نافذ کرے، تو وہ فسادی حکومت ہوتی ہے۔ جو اللہ کی حکومت ہوتی ہے وہ تو انسان پرور حکومت ہوتی ہے، لیکن ابلیس ہر دور میں فساد کو امن بتاتا ہے اور امن کو فساد بتاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ اب فرعون اب قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی منت سماعت نہیں کی اس سے، اور اس میں ایک طرح سے تمام ایمان والوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی، میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، سہارا ڈھونڈتا ہوں، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہی ہے ایک مومن کا کردار، طرز عمل، اور اللہ کی مدد نصرت حاصل کرنے کا اصل۔ بربی و ربکم، بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ لیتا ہوں میرے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر متکبر سے، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے تھے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو قیامت کے دن، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب فرعون کے دربار میں جو ایک مومن تھا ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو تعارف پیش کیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اب اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ ایمان کو چھپانے کا جو وقت ہے یہ وقت گزر گیا۔ ابھی تک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن ایمان کو چھپائے ہوئے تھا ایک مصلیت کے تحت، تاکہ یہ بھی جان لے کہ فرعون اور اس کی حکومت کہاں تک جاتی ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ فرعون نے کر لیا، تب اس سے رہا نہیں گیا، اور اسی کا نام ہے حمایت حق اور جرأت حق۔ حالانکہ وزیر وہ تھا، حکومت میں وزیر تھا، رشتے میں اس کا قریبی تھا، لیکن جب حق اور باطل کا معرکہ پیش آتا ہے تو ایک ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ کسی طاقت اور قوت سے وہ ڈرے،
اور کسی رشتہ داری کا پاس و لحاظ وہ رکھے. تو اور کہاں وقال رجل من آل فرعون، اور کہاں مومن آدمی نے جو آل فرعون سے تھا اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس کو قتل کرنے والے ہو، ایسے آدمی کو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. باطل پارلیمنٹ میں، باطل نظام حکومت میں اگر جانے کی، وہاں تک پہنچنے کی اگر اجازت اگر مل سکتی ہے شرعی لحاظ سے تو وہ اس بنیاد پر مل سکتی ہے. اگر کسی کا منشا، کسی کا ارادہ یہ ہے منصوبے میں کہ میں پارلیمنٹ میں جا کر وہاں پر اللہ کے دین، اللہ کی بندگی کی دعوت دوں گا اور ان کو ظلم و ستم سے روکوں گا، تو یہ کردار کو سامنے رکھ کر اجازت مل سکتی ہے. لیکن جاتے ہیں تو وہ نظام کی غلامی کے لیے جاتے ہیں. پہلے سے بات طے ہوتی ہے نا کہ یہ نظام کی بالادستی ہم کو قبول ہوا، وہاں تک وہ قسم بھی لی جاتی ہے تو اسی کی لی جاتی ہے. لیکن یہ اس بنیاد پر مل سکتی ہے اجازت، جیسا کہ یہ شخص تھا. تو اس نے جو فرعون کے حال فرعون کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنے والے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اور ایک طرح سے اس نے ایک پوری تقریر وہاں کی، یعنی فرعون کے دربار میں، پارلیمنٹ میں، فرعون کے سامنے بھی، سب حکومت وزیروں کے سامنے بھی، جبکہ اس کی حمایت کرنے والا وہ کوئی نہیں تھا. 1.5 رکوع پر ایک طرح سے یہ مومن کی ایک طرح سے تقریر ہے. 1 رکوع کے علاوہ بھی اور آدھا رکوع اس کے بعد کا رکوع، یہ سورہ مومن کا یہ 90 رکوع ہے، 90 رکوع ہے. اور اس کے بعد کا جو سورہ مومن کا نہیں، یہ 24ویں پارے کا 90 رکوع ہے. 24ویں پارے کا 90 رکوع اور سورہ مومن کا یہ 4تھا رکوع ہے. جو 4تھا رکوع مکمل اور 5واں رکوع جو آدھا ہیں وہ بھی اس کی دعوت پر مشتمل ہے. وقت جاءکم بالبینات من ربکم، تحقیق کہ وہ تمہارے پاس اپنے رب کی جانب سے کھلی ہوئی دلیلیں لا چکا ہے. معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کر چکے تھے. لاٹھی جو آپ کی تھی وہ لاٹھی وہ سانپ بن جاتی تھی، آپ اپنا ہاتھ بغل میں داخل کرتے وہ روشن ہو جاتا، منور ہو جاتا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھا چکے تھے اور وہ فرعون اور اس کی قوم دیکھ چکی تھی. پھر اس نے ایک اصولی بات وہاں پر رکھی، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَلَا يُكَذِّبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا. یعنی بہت ہی سلیقے اور سنجیدگی کے ساتھ اس نے مدلل انداز میں بات پیش کی. لوگوں نے حق بات کے اظہار کے لیے طاقت اور قوت سے جوڑ دیا. تو طاقت اور قوت تو فرعون کے پاس تھی، یہ تو وزیر تھا، حکومت کو ایک طرح ماتحت تھا. لیکن حق کا اظہار اور حق کی جرأت کسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کردار طرز عمل. کہ اگر اس نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اگر جھوٹے ہیں تو یہ جھوٹ کا وبال انہی پر پڑے گا. وہی یکو صادقاً، اور اگر وہ سچے ہیں اپنی دعوت میں، اگر وہ سچے ہیں تو یوسفکم بعض الذی یعیدکم، تو اس نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے دعوت کے 2 اہم عنوان رہے ہیں، انذار اور تبشیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، بشیر و نذیر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت کے 2 اہم یہ عنوان تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے 2 اہم کام رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اس کی پکڑ سے ڈرانا. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی، اور جو اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے ان کو اس دنیا میں بھی کامیابی کی خوشخبری سنانا، غلبے کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں، اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کی صورت میں. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے چکے تھے تو یہ حکومت میں جو وزیر تھا اس نے کہا کہ اگر وہ سچا ہیں تو جو کچھ اس نے تمہارے متعلق کہا ہے کہ اگر تم نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا.
تو ضرور تم کو اس میں سے بعض کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے، اسراف کرنے والا، نافرمانی کرنے، سبھی افراد اس میں اسراف میں سب اس میں مفہوم شامل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے نا یہ کہ جن لوگوں نے اسراف کیے، نافرمانی کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے وہ نا امید اور مایوس نہ ہو۔ تو جو نافرمانی کرنے والا ہے، جو جھوٹا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، ایک طرح سے یہ مومن شخص نے صرف وہ فرعون ہی کو دعوت نہیں دی، پوری قوم کو مخاطب کیا، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، کہ آج تمہارے پاس یہ زمین کی بادشاہت ہے، تم زمین کے حکمراں ہو۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، لیکن ہم کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہمارے پاس آ گیا؟ یقیناً تم کو اقتدار حاصل ہے، دنیا کی حکومت تمہیں حاصل ہے، طاقت اور قوت ہے، فوج ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے تمہارے پاس، یہ ٹھیک ہے، لیکن ذرا اس پر غور کرو کہ اگر اللہ کا عذاب اگر آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے نتیجے میں، اس کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، تو فمن ینصرنا، تو کون ہے اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے والا، ہماری مدد کرنے والا؟ ان جہاں اگر وہ اللہ ہم پر آ گیا۔ قال فرعون، تو فرعون نے اس کا، گویا کہ فرعون بھی سامنے ہی تھا، لیکن اس پر اتنا ہاتھ اٹھانا اور قتل کرنا آسان نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ کر سکتا تھا نا یہ بات سن کر۔ فرعون کے مزاج کے، اس کی حکومت کے، اس کے خیال کے خلاف یہ سب باتیں پڑ رہی تھی، لیکن سب اس کو سننا پڑ رہا تھا اور سب اس نے سنی۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ قوم کو پر عذاب کو نازل کر دیا، اللہ نے اس کو بچا لیا، جیسا کہ آخر میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ تدبیر سازشیں کی اس شخص کے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ وقال فرعون نے کہا کہ ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، ما اریکم، میں تم کو وہی دکھا رہا ہوں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے قتل نہیں کیا، تو ہماری حکومت ختم ہو جائیں گی، ہم مغلوب ہو جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل غالب آ جائیں گے۔ تو میں یہ خطرہ دیکھ رہا ہوں اور یہ خطرے سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، حالانکہ غلط طرز عمل پر تھا، لیکن اس نے وہ ہدایت سے تعبیر کر رہا ہے، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا ہوں مگر سیدھے راستے کی، رشد کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان اپنے ماننے والوں کے ذہن اور دماغوں میں برے راستے کے متعلق بھی اچھے راستے کا تصور جما دیتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں کئی مقام پر یہ مضمون، یہاں تو انہم یحسنون سنا، جو شیطان کی پیروی اختیار کرتے ہیں، وہ جو اعمال کرتے ہیں سمجھتے کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، تو ایسے ہی فرعون یہ سمجھتا تھا کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ برے اعمال کی دعوت ہے، یہ برے نتیجے کی دعوت ہے۔ وقال الذی آمن یا قومی، پھر وہی دعوت اس کی ابھی چل رہی ہے، ابھی دعوت اس کی مکمل نہیں ہوئی، اور اب یہ دعوت یہ صرف اس اکیلے فرد مومن کی دعوت نہیں رہی، اللہ کی تائید اس کو حاصل ہو گئی، اللہ نے اس کو کلام میں محفوظ رکھا ہے، تب گویا کہ یہ سب اللہ کی تائید اور اللہ کی طرف سے اس کو سند حاصل ہو گئی ہے، ان الفاظ کو بھی اور اس میں جو پیغام ہے اس پیغام کو بھی۔ اور کہاں ایمان لانے والے شخص نے، یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر مثل یوم الاحزاب، جو لشکروں پر، اس سے پہلے لشکروں پر، پہلی قوموں پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ بہت ذی علم بھی تھا، تاریخ کا اسے علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے اور جو قومیں گزر چکی تھی، قوم عاد ہے، قوم فرعون ہے، قوم نوح ہے،
ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جتنی قومیں اس سے پہلے ہلاک ہو چکی تھی۔ حزب کے معنی لشکر کے، اور احزاب اس کی جمع ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی، اس میں جنگ احزاب کا، جنگ خندق کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احزاب ہے۔ یہاں پر بھی وہ احزاب ہیں، یعنی میں تم پر ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے جو پہلے لشکروں پر آیا۔ پہلے بھی قوموں کے پاس لشکر تھے، لیکن وہ لشکر اللہ کے عذاب سے قوموں کو نہیں بچا سکے۔ لشکر تھے تبھی تو انہوں نے بہت ہی ڈٹائی کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کی مخالفت کی ہے۔ مثل دہا بھی پھر اس نے اور وعدے کرنے کے لیے مثال یہاں دی، جو پہلے جو لشکر گزرے ہیں نافرمان، پہلی جو قومیں گزری ہے، تو ان قوموں پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے کے نتیجے میں، ان کو قتل کرنے کی تدبیر اور سازش کے نتیجے میں، ایسے عذاب تم پر آئے گا جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ وعاد و سمود، قوم عاد اور قوم سمود پر جو اللہ کا عذاب آیا۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، یعنی صرف یہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے، اس کے بعد جب تک یعنی فرعون کی آمد تک جتنی نافرمان قومیں گزری ہے، ان قوموں پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ قوم سب اس نے اشارہ کیا فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے۔ کاش کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں کوئی امت مسلم اہل حق کی تائید میں، اس کی حمایت میں یہ اس طرح کی تقریر کرے، یا یہ آل فرعون سے جس کا تعلق تھا یہ تقریر سنا دے۔ آج کے ظالموں پر بھی چسپاں ہوں گی نا، یہ صرف اس بنیاد پر مانا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ کاش کہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو توفیق ہو جائے، لیکن توفیق نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے باطل نظام کی بالادستی کو قبول کر کے وہاں داخلہ لیا، تو اللہ توفیق کیسے دے گا؟ لیکن اگر توفیق دے دے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آغاز ہو جائے گا، اگر کوئی یہ فریضہ انجام دے دے، جیسا کہ وہاں اس نے فریضہ انجام دے دیا۔ اس کے بعد سے پھر وہ فرعون اور اس کی حکومت کے خاتمے کا آغاز ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یعنی یہ جو مثال دے کر اس نے کہا کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو الرحمن الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ تو عذاب سے، غضب سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ خود ظلم نہیں کرتا، دوسروں کو بھی ظلم کرنے کی اللہ اجازت دے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں تم پر ڈرتا ہوں یوم التناد، ایسے دن سے جو تباہی والا دن ہے، بربادی والا دن۔ موسیٰ اس کو معلوم تھا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور پھر قتل کا انجام کیا ہوتا ہے، کہ تم نے قتل کا فیصلہ کر لیا تو میں تم کو تباہی بربادی سے، میں اس دین کی تباہی بربادی سے میں تم کو ڈراتا ہوں، میں تم پر ڈرتا ہوں تباہی اور بربادی والے دن سے۔ یوم تولون مدبرین، اور پھر ایک دن تو وہ ہیں جو قیامت کا دن ہے، وہاں پر بھی نافرمانوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن تب بھی تم کو جانا پڑے گا، اور اللہ کے علاوہ تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ عاصم کہتے بچانے والے کو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ اسی مومن شخص کی تقریر ہے، اس کا خطاب ہے فرعون کے دربار میں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، یوسف علیہ السلام کی مثال بھی اس نے دیا، جن کا تعلق مصر ہی سے تھا، اور مصر میں وہ اس سے پہلے تقریباً 100 سال تک حکومت کر چکے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی حکومت عطا کی تھی، مصر کی حکومت ان کے پاس تھی۔ لیکن جب وہ آپس میں نافرمانی کرنے لگے، ظلم و ستم کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کی صورت میں ان پر ظالم کو مسلط کر دیا۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تقریباً 100-200 سال کا یہ فاصلہ ہے، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔
اور تحقیق کہ تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے آ چکے کھلی ہوئی دلیل لے کر یوسف علیہ السلام کی تحریک سے ان کی حکومت سے واقف تھے۔ فرعون بھی واقف تھا اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت وہ تھی کہ جن کے ذریعے سے مصر والوں کو وہ قید سے بھی نجات ملی ہے، اور اس کے بعد ان کی حکومت انصاف پر مبنی رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے ذریعے سے مصر میں امن امان قائم ہوا ہے۔ ان کے آپس کے جھگڑے ہوئے ان کے کردار سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام کی مثال دی کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے سامنے کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے، فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، لیکن تو برابر اس کے متعلق شک ہی میں پڑے رہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے کے باوجود اور وہ دعوت میں سچے تھے، مخلص تھے، اس کے باوجود ان شک میں پڑے رہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو اختیار کرنے کے لیے کچھ قیمت دینی پڑتی ہے، عیش و آرام کی قیمت دینی پڑتی ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ عیش و آرام کے ساتھ آپ حکومت نہیں کر سکتے، اسلامی حکومت عیش و آرام کے ساتھ نہیں چلا سکتا کوئی، ظالموں اور مجرموں کی ناراضی مول لینی پڑتی ہے۔ اور عام طور سے یہ جو دنیا کے حکمراں ہوتے ہیں وہ یہ قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں، وہ حکومت حاصل کرتے ہی عیش و آرام کے لیے، من پسند زندگی گزارنے کے لیے حکومت، وہ دوسروں کے فائدے کے لیے کہ خود مصیبت اور پریشانی میں پڑنا اور دوسروں کے آرام کا سامان کرنا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو تو نوکری سمجھتے، لیکن تم شک میں پڑے رہے حتیٰ اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کو وفات دے دی، قل تم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، تو اس کے بعد تم کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، یعنی رسول جب نہیں بھیجے گا تو اب ہمارا یہاں غلبہ رہے گا۔ رسول ہونے کی وجہ سے ان کا غلبہ تھا، تب وہ فرعون نے باور کرایا قوم کو کہ اب اس طرح کے رسول یہاں نہیں آنے والا ہے کوئی، تب گویا کہ یہاں پر ہماری چلنے والی ہے، ہمارا اقتدار رہے گا، اس لیے تم کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے اللہ کی مطلب اللہ کی نافرمانی سے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ہر نافرمان کو جو مرتاب ہے، یعنی جو شک میں پڑے ہوئے، حق کے متعلق جو شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کے آیات میں جھگڑا کرتے، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے اللہ کے آیات اور اللہ کی باتوں کو غلط ٹھہراتے ہیں اور اپنی باتوں کو صحیح ٹھہراتے ہیں۔ اتاہم کبر مقتا عند اللہ، جو ان کے پاس آ گئی اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا بھاری جرم ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وعند الذین آمنوا، اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا بھاری جرم ہے کہ کوئی حق کو سمجھنے کے باوجود، حق کو دیکھنے کے باوجود اس میں شک کرے اور اس کا انکار کرے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر کا مطلب ہے کبھی ہدایت اس کو نہیں ملتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم کہ جو اصطلاح ہے وہ اسی نوعیت کی ہے، کہ یطبع اللہ علی قلوبہم کی اصطلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وقال فرعون، اب یہ اس کی دعوت تھی، اس کی دعوت کا اثر ظاہر بات ہے بہت سارے لوگوں پر ہوا ہی ہوگا، لیکن فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا، یعنی اب اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ توجہ ہٹانے کے لیے باطل حکمراں کس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، حق کو سمجھنے اور جاننے کے باوجود اور یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ ہماری بات جھوٹ پر مبنی ہے اور کمزوری پر مبنی ہے، لیکن لوگوں کی توجہ بٹانا، اصل مدعے کی طرف سے توجہ ہٹا دینا۔ تو اب فرعون نے ایک حربہ، ایک راستہ وہاں یہ اختیار کیا توجہ ہٹانے کے لیے۔ وقال اے فرعون، وہ فرعون نے کہا یا حامان ابن لی سرہن، حامان اس کا بہت قریبی وزیر تھا، مشہور و معروف، اس لیے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرعون کے ساتھ ہی ہے۔ اور اس نے فرعون نے حامان سے کہا کہ اے حامان تو میرے لیے ایک ٹیلہ بنا، ایک اونچا مقام بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں سامان جمع کروں، یعنی میں اس کے لیے تعمیر کا سامان جمع کروں۔ اسباب السماواتی، وہ سامان جو یعنی اتنا ٹیلہ جو ہم آسمان کو دیکھ سکیں،
فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے انبیاء کی دعوت تو یہی رہی نا کم از کم کہ اللہ تعالیٰ وہ آسمان پر ہے، عرش پر ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ فرعون کو معلوم تھا کہ یہ بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی آسمان تک ٹیلا بنا نہیں سکتا، عمارت بنا ہی نہیں سکتا، لیکن توجہ تو بڑھ جائے گی نا چند دن کے لیے کہ ٹھیک ہے ہمارے جو حکمراں فرعون ہیں اب وہ ٹیلا بنا رہے، اونچی عمارت بنا رہے ہیں، جب بن جائیں گی تب پتہ چلے گا کہ اللہ ہے یا نہیں، اگر اللہ ہے تو پھر ایمان لا لیں گے۔ تو کئی برسوں تک توجہ ہٹانے کا سامان تو کر لیا نا، لیکن اس کو کیا معلوم کہ یہ تدبیر کرنے والے اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب پر بھاری ہوتی ہے۔ توجہ ہٹانے کے لیے اس نے سب کیا کہ اب ٹھیک ہے دعوت بات صحیح ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جس رب کی بات کر رہے دعوت دے رہے ہیں وہ رب کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اے حمان تو سامان جمع کر، ایک ٹیلا بنا، اور پھر میں موسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھوں گا، اس سے مطلع ہو جاؤں گا، تب گویا کہ نیچے ہوں گے نا، اب ٹیلا بنے گا۔ اب بات آگے کی ہو گئی اب، یعنی یہ جو اس کی دعوت تھی اس میں اللہ کی بندگی کا پیغام تھا، قبول کرنے کا پیغام تھا، لیکن توجہ ہٹا دیا کہ بیچ میں ایک مدعا چھوڑ دیا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّ كَاذِبًا، اور میں گمان کرتا ہوں، میرا تو گمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، پھر بھی اگر سچے ہیں، اگر ہیں تو پتہ چل جائے گا، عمارت جب بنے گی ہماری اونچی اور میں کھڑے رہ کر دیکھوں گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن میں تو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ آج بھی یہی تدبیریں ہوتی نا، بڑے بڑے مدعوں کی طرف سے کیسی جھوٹے منصوبے بنا کر اس کی توجہ بٹائی جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح سے فرعون کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، اور اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، دراصل ابلیس کا کمال ہے، اور ابلیس کا بھی کمال نہیں ہے ذاتی، ابلیس کو ڈھیل اور مہلت دی گئی ہے۔ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل اور مہلت دی تو اس نے کہا تھا نا ڈٹائی کے ساتھ کہ میں ان کے لیے آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے پیچھے سے آؤں گا، اور ان کے لیے میں دنیا کو سجا کر پیش کر دوں گا۔ تو ایسے ہی فرعون کے لیے نافرمانی اور سرکشی یہ مزین کر دی گئی تھی، اس کا برا عمل، وہ صدوا عن السبیل، اور وہ راستے سے روک دیا گیا۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی جو چال اور تدبیر ہے وہ نہیں ہے مگر ہلاکت اور بربادی کا باعث، اس کے لیے بھی اور جو اس کی تدبیر پر عمل کرنے کے لیے بھی۔ وقال الذی آمن یا قومی، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی نصیحتیں جہاں شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا براہ راست تذکرہ کیا، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری اتباع اور پیروی کرو، یعنی گویا کہ میری بات کو مانو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں۔ یا قومی انما ھذہ الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی کا جو فائدہ ہے یہ بہت تھوڑا ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا فائدہ یہ تھوڑا ہے، اور آخرت کا جو گھر ہے وہی دراصل ٹھہرنے کا دار القرار، باقی رہنے والا قرار کا گھر وہی ہے۔ من عمل سیئا فلا یجزی الا مثلہ، جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو کوئی ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مکمل طور سے سمجھنے والا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو مکمل طور سے سمجھنے والا، نبی تو بہرحال نبی نہیں تھے نا، یہ نبی نہیں تھا یہ، لیکن نبی کی دعوت میں اور اسی دعوت میں کیا فرق ہے؟ کوئی زیادہ فرق نہیں، یعنی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ اتباع اور پیروی کرنے والا تھا، اور اس نے کہا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ مومن ہو، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور رزق دیے جائیں گے وہاں بغیر حساب کے۔ اللہ کے فرمان کی نوعیت بھی ایسی ہوتی ہے۔ وہ یا قومی، اے میری قوم، ما لی ادعوکم الی النجاۃ، آخر تم کو کیا ہوا، یا قوم ما لی کہ ادعوکم الی النجاۃ، کہ میں تم کو نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، وہ تدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف۔ یعنی گویا کہ جب اس نے دعوت پیش کیا ہوگا
تو کچھ لوگ متاثر ہو رہے ہوں گے، کچھ لوگ اسی کو بلا رہے ہوں۔ نہیں، یہ ہم جس طریقے پر ہے، باپ دادا کے طریقے پر، فرعون کے طریقے پر، یہ دراصل صحیح ہے، اگرچہ قتل کرنے کا نہیں، لیکن دعوت اس کو دو رہے تم۔ اس نے کہا کہ آخر یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے اس کو قبول کرنے کے بجائے تم مجھے آنکھ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدور لیکفر باللہ، تم مجھے بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، لیکفر باللہ واشرک بی ما لیس لی بی علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، ما لیس لی بی، جس کا میرے پاس علم نہیں ہے، شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں عزیز غفار کی طرف جو زبردست بھی ہیں اور بخشنے والا بھی ہیں۔ لا جرم انما تدعونا الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو، جو تم مجھے دعوت دے رہے ہو، تو اس دعوت کی لیس فی الدنیا ولا فی الآخرۃ، اس دعوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ ہم تمام کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو نافرمان ہیں، اور وہ یہ کہ نافرمان اصحاب النار ہے، وہ آگ والے ہیں، وہ دوزخ میں جانے والے جتنے بھی نافرمان ہیں۔ اور پھر اس نے آخری ایک طرح سے دعوت دی، چاہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ابھی تک تو اس کا ایمان چھپا ہوا تھا، لیکن اب تو ظاہر ہو گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اللہ کے تائید کے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شہید بھی نہیں ہو سکتا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، پس ان قریب تم میری باتوں کو یاد کرو گے، یعنی اب وہ تمہارے ہلاک ہونے کا مرحلہ، ڈوبنے کا مرحلہ قریب ہے، لیکن اس وقت میری بات تم کو یاد آئے گی کہ ایک مومن شخص نے ہم کو بچانے کی کوشش کی تھی، ڈرایا تھا، لیکن ہم نے قبول نہیں کیا، تو ان قریب تم میری بات کو یاد کرو گے۔ وہ افوض امری، جہاں تک میری بات ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر اللہ نے فرمایا، اور یہاں پر یہ وقت طرح سے تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی دعوت، اس کا دفع وقع اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے بچا لیا سیئات ما مکروا، ان تمام برائیوں سے جو انہوں نے اس کے متعلق کی تھی، کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، اور بھی، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کو۔ اس نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ پہنچ گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے تھا ہی حامی اور ہمدرد، مزید تقویت، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کام آسان کر دیا نا، اس نے اجتماعی دعوت دے دی، اتمام حجت کے بغیر اللہ کسی پر عذاب نہیں نازل کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت تو ہو ہی گئی تھی کسی نہ کسی درجے میں، لیکن جو کچھ کمی رہ گئی تھی، دربار میں موسیٰ علیہ السلام نہیں پہنچے تھے پورے طور سے فرعون کو، لیکن پورے مجمع کے سامنے اجتماعی طور سے قوم کو بھی اس نے دعوت دے دی۔ اب اللہ کا عذاب اس پر حلال ہو گیا، اور اس کے فوراً بعد پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ پھر بنی اسرائیل وہاں سے نکلے، اس میں مومن شخص بھی تھا اور بنی اسرائیل بھی تھے۔ وہ مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو پکڑ لیا برے عذاب میں، یہ ڈوبنے کا عذاب، لیکن وہ عذاب تو بہت چھوٹا عذاب ہے، بڑے عذاب کا النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر یہ روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، آگ ہے روزانہ جو ان کو آگ کی سزا دی جاتی ہے، روزانہ آگ کے ذریعے سے روزانہ ان کا استقبال ہوتا ہے صبح اور شام، یوم تقوم الساعۃ، قیامت قائم ہونے تک۔ اس آیت سے عذاب قبر کا، عالم برزخ میں جو عذاب نافرمانوں کے لیے، مفسرین نے اسی آیت اس کو ثابت کیا ہے، احادیث سے تو ثابت ہے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے بھی وہ عالم برزخ کا عذاب ثابت ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا کہ فرعون کو داخل کر دو شدید عذاب میں، گویا کہ اس سے بھی شدید عذاب۔ دنیا کا ڈوبنے کا عذاب وہ تو ایک ذائقہ تھا، درمیانی درجے کا عذاب وہ آگ تھی جو ان پر صبح اور شام پیش کی جاتی تھی،
لیکن اب وہ صبح اور شام کا ختم ہو گئے قیامت کے بعد سے، اب 24 گھنٹے وہ عذاب میں رہیں گے۔ لیکن صبح شام بھی جہنم کی آگ سے اگر تپایا جا رہا تو وہ آگ کی تکلیف کم تھوڑی ہوتی ہوں گی دوپہر تک۔ دنیا کی آگ جو 69 درجے کم ہے، اندازہ لگائیے نا کہ پھوڑا ہو جاتا ہے، آگ میں ہاتھ چلے گیا تو کیا دوپہر میں تکلیف ختم ہو جاتی کیا؟ وہ کئی دنوں تک باقی رہتی ہے دنیا کی جو بہت۔ لیکن یہ جہنم کی آگ روزانہ صبح اور شام، وہ آل فرعون اور جو اس کی جو حکومت تھی اور اس کے ماننے والے تھے، سب کو آگ کے ذریعے عذاب دیا جا رہا۔ لیکن جب وہ قائم ہوں گے میدان قیامت کا دن تو پھر اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں اس رکوع کی روشنی میں، اور ایک طرح سے یہ آل فرعون میں جو ایک مرد مومن تھا اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس کی تقریر کی روشنی میں، اور جس کا ایک تعارف صدیق بھی ہے، یعنی ایک صدیق جن کی اتباع اور پیروی ایک طرح سے ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مزید قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا